اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا لمحہ چاہتا ہے، ایک ایسا وقفہ چاہتا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے اس زندگی کی تبدیلی کا اور اس زندگی کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ گویا ہر انسان اپنی زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ چاہتا ہے، جس ٹرننگ پوائنٹ پر انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، ریولیوشن آ جائے، تاکہ وہ اپنی آگے والی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے۔ اس انقلاب کے لیے، اس تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کے مالک نے ایک ذریعہ بنایا، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیے ہوئے جرائم پر، اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر اس رب کی، اس خالق کی، اس مالک کی بارگاہ میں جا کر اس سے توبہ کرے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے مانگے۔ جب آدمی اس مالک کے سامنے توبہ کرے گا، اس خالق کے سامنے اپنی عاجزی کو رکھے گا، اس خالق کے سامنے اپنی مناجات کو رکھے گا، تو وہ خالق اور مالک اس بندے کے جرائم کو، گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کو معاف کرنے کے بعد اس کی اگلی زندگی کو اس طریقے سے شروع فرمائے گا جس زندگی کے اندر گناہوں کا وجود نہیں ہوگا، جس زندگی کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، جس زندگی کے اندر فریب خوری نہیں ہوگی، جس زندگی کے اندر خیانت نہیں ہوگی، جس زندگی کے اندر مال میں ملاوٹ نہیں ہوگی، جس زندگی کے اندر دغا بازی نہیں ہوگی، جس زندگی کے اندر خدا سے بے وفائی نہیں ہوگی۔ ایک ایسی زندگی شروع ہو جائے گی جس زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، اور وہ زندگی بندہ اپنے خالق و مالک کے سپرد کر دے گا۔ لیکن ایسی توبہ کے لیے، ایسی زندگی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں توبہ کے دعائیہ الفاظ کر لیں۔ ہم نے کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، سے صرف ان الفاظ کا اس کی بارگاہ میں کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ایسی توبہ کے لیے جو توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، 3 کنڈیشن ضروری ہے، اور وہ 3 کنڈیشن یہ ہے۔ سب سے پہلی اس میں سے یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، الاخلاص، سینسیئرٹی، اخلاص ہو۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگے، جس چیز کی توبہ کی دریافت کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اس کے اندر آدمی سنسیئر ہو، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ مانگے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے احضار القلب، دل کو حاضر کر کے مانگے، اپنے دل سے مانگے، دل کے اندر اللہ رب العزت کا حضور ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے احضار القلب۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر کسی بات کا یقین نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر یہ یقین پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھیے ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ نماز قبول ہوگی، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کی نمازوں میں اگر کمی بھی ہوگی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ تو دوسری کنڈیشن یہ ہے احضار القلب، دل کا حاضر ہونا، دل کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ اور تیسری شرط جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ کنڈیشن ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے، سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن یہ ہے کہ عقل حلال ہو، حلال مال
کھایا جائے، حرام مال سے بچا جائے۔ یاد رکھیے آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن حرام سے بھی نہیں بچتا۔ کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ حرام ہیں۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو حرام کاموں سے، حرام کمائی سے، حرام مال سے اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے ہم اللہ سے مانگیں اس حالت میں کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال مال کھلائے، حرام مال سے بچائے۔ جب ان تین کنڈیشن کے پائے جانے کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ایسی ہی دعا مانگنے والے کے لیے، ایسی ہی توبہ کرنے والے کے لیے حدیث پاک میں بیان کیا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح مٹا دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اور توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر لیتے ہیں اور پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ توجہ کر کے ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جرائم پر جرائم کرتے رہتے ہیں۔ جب اپنے سامنے موت کی حالت کو دیکھتے ہیں انی تبت الآن، تو کہتے میں اب توبہ کرتا ہوں، حتی اذا حضر احدهم الموت، اللہ فرماتا ہے اب ان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو کنڈیشن پائی جانی چاہیے توبہ کی قبولیت کی، وہ کنڈیشن یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب اللہ سے مانگے، اس کے سامنے توبہ کریں تو ایسی صورت کے اندر ان تین کنڈیشن کو مد نظر رکھے، سامنے رکھے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا ایکسیپٹیبل ہوگی اور آپ کی توبہ قبول ہوگی۔